بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بہشتی زیور کا دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ اس میں باب اول نجاست کے پاک کرنے کا بیان۔ نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں۔ کپڑے یا بدن پر جب ناپاکی لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ یعنی ایک وہ نجاست جس کی نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی بھی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ غلیظہ یعنی سخت نجاست، تھوڑی سی بھی لگ جائے تو دھونا ضروری ہوگا۔ دوسری وہ ہے جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے، اس کی خاص مقدار ہے، اس سے کم اگر ہوگا تو معاف ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ خفیفہ ہلکی نجاست۔ مسئلہ نمبر 2، خون، آدمی کا پاخانہ اور پیشاب اور منی، شراب، کتے اور بلی کا پاخانہ اور پیشاب، سور کا گوشت اور اس کے بال اور ہڈی وغیرہ اور اس کی ساری چیزیں، گھوڑے، گدھے، خچر کی لید، گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا گوبر، بکری، بھیڑ کی مینگنی، عرض یہ کہ سب جانوروں کا پاخانہ، اور مرغی، بطہ اور مرغابی کی بیٹ، اور گدھے، خچر اور سب حرام جانوروں کا پیشاب۔ سب حرام جانوروں کا پیشاب جیسے سور، شیر وغیرہ، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہے، یعنی سخت نجاست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ چھوٹے دودھ پیتے بچے یعنی وہ بچہ جو ابھی دودھ پینے والا ہے، شیرخوار ہے، اس کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ کچھ عورتیں اس کو پاک کہتی ہیں کہ یہ تو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے اور اس کا پیشاب پاک ہے، تو یہ مسئلہ یہاں سے یاد کر لے کہ یہ ناپاک ہے، اور ناپاکی بھی ہلکی نہیں ہے بلکہ غلیظہ ہے، سخت نجاست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، حرام پرندوں کی بیٹ جیسے طوطا وغیرہ کی بیٹ، کوے وغیرہ کی بیٹ، اور حلال جانوروں کا پیشاب جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ، اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، یعنی یہ ہلکی نجاست ہے۔ یہ یاد رکھے کہ ان کا جو گوبر ہے اور ان کی جو لید ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، لیکن پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، مرغی، بطخ، مرغابی کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، گوریا یعنی چڑیا، مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے۔ یعنی اگر کپڑوں پہ لگ جائے اور بندہ اس میں نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے سبق میں 5 مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔